والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہ وشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت ایک ایسا جوہر ہے جو قلب انسانی کی زینت ہے۔ وہ دل بنجر ہے جو محبت کے جوہر سے خالی ہے۔ محبت کیا ہے، اس پر اہل علم، شعراء، ادبا اتنا کچھ کہہ چکے ہیں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے ایک الگ عنوان چاہیے، لیکن میرے پیش نظر اس وقت شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ کا محبت کے عنوان سے ایک کہا گیا کلام ہے، جس میں انہوں نے محبت کی اجزائے ترکیبیہ اور یہ مقدس جوہر نسل انسانی میں کیسے منتقل ہوا، اس حوالے سے بانگ درا کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہی محبت ہے۔ اقبال کا لہجہ بہت خوبصورت ہے۔ اس عنوان سے اہل علم نے، اہل دانش و بینش نے، شعراء، ادیبوں اور اہل حکمت نے محبت کے بارے میں بڑی بڑی عمدہ باتیں کی ہیں، لیکن اقبال کا لہجہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ محبت کو کہاں سے کھینچ کے انسان کے دل میں رکھتے ہیں۔
عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، ہویدا تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بھر کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں طاق میں رہتی تھی لیکن کیمیا گھر کی، وہ اس نسخے کو بھر کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکاں میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے۔ اب اجزا دیکھیے، چمک تاروں سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوس نے یہ پانی ہستی نوخیز پر چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے گویا اس کے کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہم دم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ گنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ تو اس نظم کے اندر اقبال نے محبت کو عالم امر کا ایک لطیفہ قرار دیا ہے، اور امانت کے طور پہ جو اس دنیا پر قلب انسانی میں رکھ دی گئی۔ فطرت انسانی میں محبت کا تخم رکھا گیا ہے، اور کوئی دل اور کوئی سینہ ایسا نہیں ہے جس کو محبت سے خالی رکھا گیا ہو۔ شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگے محتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ کائنات کے اندر اس محبت کو پھیلا دیا گیا، چھڑک دیا گیا، یہ غنچوں میں چٹکنا اور پھولوں میں مہکنا، اور کائنات کے اندر یہ جو ایک کشش اور تازگی اور بہار دکھائی دے رہی ہے، یہ محبت کے دم سے ہی ہے۔ محبت ایک بہت قیمتی جوہر ہے، اور یہ کسی کو نصیب کر دیا جائے تو اس کی سعادت مندی ہے، اور ہر انسان کو خاص طور پہ اس جوہر سے مالا مال کیا گیا ہے۔ اب محبتیں لوگوں کے ساتھ کائنات میں مختلف شخصیات کی اور مختلف ذوات کی مختلف ذوات کے ساتھ محبتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن وہ محبت حقیقی محبت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بندے کی قائم ہوتی ہے۔ آج کا عنوان اور آج کی گفتگو حضور علیہ السلام کی محبت، پھر نسل نو میں اس کی آبیاری کیسے کی جائے، اس کے ذرائع کیا ہیں، زود اثر اس کے ذریعے کیا ہونے چاہیے، آج کی گفتگو کا یہی عنوان ہے، اور میں آپ کی توجہ اس پہ چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام کی محبت عقل کا تقاضا بھی ہے، دین اور شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ حضور کا جو فرمان نور آپ کے سامنے رکھا، اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو
محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ و والدہ والناس اجمعین، اس کے والد سے، ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، یہاں تک کہ کائنات کے ہر شخص سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، لَأَنْتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من کل شیء الا نفسی، حضور آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میں جو اپنی کیفیت پا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، لا والذی نفس بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اتنی دیر تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، الآن احب الی من نفسی، حضور اب جو ہے وہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب دکھائی دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تو جب تک کائنات میں سب سے زیادہ حضور محبوب نہیں ہو جاتے تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ آقا کریم علیہ السلام کی مجلس نور سجی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص آیا اور حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے، متی الساعہ یا رسول اللہ، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اگر ایک طالب علم پوچھ رہا ہو کہ استاد جی امتحان کب ہوں گے، تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اس نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے اور بے چینی سے اسے امتحانات کا انتظار ہے۔ تو اس نے کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے اس کو جو جواب دیا، فرمایا ما عادت لہا، قیامت کا پوچھ رہے ہو، اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو شخص کا جواب سنیے، اس نے عرض کی، ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ ولکن احب اللہ ورسولہ، میں قیامت کی تیاری کے لیے نمازوں، روزوں اور صدقات کی کثرت نہیں رکھتا۔ بعض ہمارے خطبہ جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، نہ میں نمازیں پڑھی ہیں نہ میں روزے رکھے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ روزے نہ رکھتا ہو؟ اس نے روزوں اور نمازوں کی کثرت کی نفی کی ہے۔ لفظ جو حدیث کے ہیں وہ یہ ہیں، اس نے کہا ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میرے پاس نمازوں اور روزوں اور صدقے کی کثرت نہیں ہے، اس بات پہ مجھے کوئی تیاری کی صورت میں ناز نہیں ہے کہ میرے پاس بہت ساری نمازوں کا ذخیرہ ہے، صدقات میں نے بہت سارے کیے ہیں، لیکن جو میری تیاری ہے وہ یہ ہے، ولیکن احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میری بس یہی تیاری ہے۔ تو اس جواب پر حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے دیتے ہیں، فرماتے ہیں فما فرحنا بے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس قول کو سن کے ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں، انا احب النبی و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون بحبی ایاہم وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میں حضرت ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، میں حضرت عمر سے پیار کرتا ہوں، اور ان کی محبت کی وجہ سے میری خوش نصیبی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں، لیکن حضور کا یہ فرمان تو جس سے پیار کرتا ہے
اس کے ساتھ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور ایمان لانے کے بعد صحابہ سب سے زیادہ اگر کسی قول پہ خوش ہوئے ہیں، کسی بات پہ بہت زیادہ انہیں فرحت ہوئی ہے، تو وہ اس بات پہ فرحت ہوئی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انتا ما من احببتا، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ مولا کائنات سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس محبت کی کہانی کو کتنے دل آویز پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ علاقوں کے لوگ جہاں پانی وافر ہے وہ اس مفہوم کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھ سکتے، لیکن صحرائی لوگ اس بات کو بڑی خوبی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کس فصاحت اور کس بلاغت کے ساتھ حضور کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کیا۔ چلو آج کل ماہ سیام ہے تو روزہ کھلنے کے قریب جو کیفیت ہوتی ہے اس کو تصور میں رکھ لیں تو حضرت علی کے فرمان کو سنیں۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا من الماء البارد علی الظما۔ کہتے ہیں کہ حضور ہمیں اپنے مال سے زیادہ پیارے تھے، حضور علیہ السلام اپنی اولاد سے ہمیں زیادہ پیارے تھے، حضور علیہ السلام ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیارے تھے، اور حضور کتنے پیارے تھے، پیاس میں ٹھنڈا پانی جتنا پیارا ہوتا ہے حضور اس سے بھی پیارے تھے۔ اللہ اکبر، ٹھنڈے پانی کی جو طلب ہوتی ہے اور اس کے لیے دل میں جو رغبتیں اور اس کے لیے جو دل میں خواہشات ہوتی ہیں حضور اس سے بھی پیارے تھے۔ مطلب کیا کہ پیاس میں ٹھنڈا پانی زندگی ہے، اگر وہ پانی میسر نہیں آتا تو پھر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی نے بلاغت اور فصاحت کے لفظوں کے ساتھ اس کہانی کو بیان کیا کہ حضور اتنے پیارے تھے، صحرا میں جس طرح کوئی شخص ہو اور وہ پیاس میں بلبلا رہا ہو تو اس کو پانی مل جائے، پانی کا ملنا اس کے لیے زندگی کا ملنا ہے، تو کہتے ہیں اس پانی کو مل کر کے، اس پانی کو دیکھ کر کے، اس پانی کو پی کر کے، حاصل کر کے اتنی مسرت نہیں ملتی تھی جتنی مسرت حضور کا چہرہ دیکھ کے نصیب ہوا کرتی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کے پیار کا عالم ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما کان احد احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جتنے حضور ہمیں پیارے تھے کائنات میں اتنا کوئی بھی پیارا نہیں تھا۔ جنگ احد کے موقع پہ آپ جانتے ہیں یہ خبر مشتہر کر دی گئی کہ حضور علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ ایک انصاری خاتون بھی حضور علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر کے جو بھی ملتا ہے اسے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے۔ کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، اس نے کہا مجھے سناؤ حضور کا کیا حال ہے۔ پھر آگے گئی تو کسی نے کہا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، اس نے کہا کہ اللہ نے اس کو اچھا ٹھکانہ دے دیا، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے رسول کا کیا حال ہے۔ آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، تو اس نے کہا کہ وہ ایک بہادر شخص تھا اور اس کو شہادت کی منزل مل گئی، مجھے یہ بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور خیر سے ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے جلدی لے جاؤ حضور کے پاس، میں حضور کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب آقا کریم علیہ السلام کو اس نے دیکھا تو اس نے تاریخ ساز جملہ کہا کل مصیبت بعد کا جلل، حضور آپ مل گئے ہیں تو کوئی مصیبت ہی نظر نہیں آتی۔ میرا شوہر چلا گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا اور میرا باپ اس جنگ میں شہید کر دیا گیا، لیکن مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے، مجھے اس بات کی مسرت ہے کہ آپ خیر سے سلامت ہیں۔ تو ہر مصیبت، ہر دکھ اور ہر اذیت جو ہے وہ مجھے گوارا ہے، میرے لیے وہ بہت چھوٹی مصیبت ہے، اور اگر آپ کو نہ پاتی تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اذیت ہوتی اور ایک بہت بڑا امتحان ہوتا۔ حضور علیہ السلام کی محبت کے قصوں میں علماء نے حضرت زید بن الدسنہ کا قصہ انتہائی معروف اور محبت کی ایک عمدہ مثال کے طور پہ بیان کیا ہے۔ جنگ رجی کے موقع پہ حضرت زید بن دسنہ گرفتار کر لیے گئے تھے۔ کافروں نے حضرت زید کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے ان کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا، ان کو جلتی ہوئی آگ کے انگاروں کے اندر رکھ دیا، اور پھر ان کو کہا کہ اے زید، اگر تمہاری جگہ تمہارا نبی ہوتا
اور تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھر میں چین سے بیٹھے ہوتے تو کیسا ہوتا؟ تو حضرت زید نے جو بات کہی وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ میری جگہ وہ ہوتے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ حضور اپنے دیس میں بھی ہوں اور حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ ابو سفیان اس وقت ابھی اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا تھا، اس نے حضرت زید کے ان جذبوں کو دیکھ کر کے کہ ان کو آگ کے تپتے ہوئے کوئلوں پہ رکھا جا رہا ہے اور اس حالت میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں، تو کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن جتنی محبت اصحاب محمد سے کرتے ہیں واللہ کسی کو اتنا پیار کرتے میں نے نہیں دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کو اتنا پیار کیوں تھا؟ حافظ شیرازی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میرے جیسا زمانے میں عاشق کوئی نہیں ہے، جتنا پیار میں تجھ سے کرتا ہوں زمانے میں اتنا پیار کرنے والا کسی سے کوئی نہیں۔ اور پھر کہتا ہے اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو زمانے میں کوئی نہیں، چونکہ عشق میں جو گرمی آتی ہے وہ حسن کی کثرت سے آتی ہے۔ اگر صحابہ جیسا زمانے میں عاشق نظر نہیں آتا ہے تو حضور جیسا حسین بھی تو کائنات میں کوئی نہیں ہے نا۔ اس لیے صحابہ نے حضور کے ساتھ محبت کی جو البیلی اور انوکھی داستانیں رقم کی ہیں وہ کائنات میں آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی۔ آپ نے بڑی لوک داستانیں بھی سنی ہوں گی، محبت کے قصے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی محب اپنے محبوب کا لعاب بھی چاٹے، اس کے ناک کا پانی بھی اپنے منہ پر تبرک کے طور پہ ملے۔ حضور علیہ السلام وضو کریں یا حضور لعاب پھینکیں تو صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر کے اپنے منہ پہ مل لیں، اور جن کو میسر نہ آئے وہ ان کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے منہ پہ مل لیتے تھے۔ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا وہ اکھیاں ہی تک لئیاں، تو ملے ہو تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہیاں۔ حضور کا جب وصال ہوتا ہے تو حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے ہیں تو کسی نے جا کے ان کو کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، مجھے نہیں چاہیے یہ آنکھیں، حضور کے بغیر میں اب کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی ان کی دعا پر جو ہے وہ واپس لے لی۔ کچھ لوگ ان کا حال پوچھنے گئے، جب پتہ چلا ان کی بینائی چلی گئی ہے تو انہوں نے کہا بڑا افسوس ہوا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، تو فرمانے لگے تمہیں افسوس ہوگا، مجھے تو کوئی افسوس نہیں، میں حضور کے چہرے کے بغیر کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ پیار کی وہ انوکھی داستان ہے کہ جو آپ کو کائنات میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھیں جو حضور کے وصال پہ انہوں نے کہے ہیں، اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کاش کہ مجھے کالا سانپ لڑ جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر وہ مصیبتیں جو ہے وہ روشن پر پڑتی تو وہ بھی سیاہ راتیں بن کے رہ جاتی۔ تو یہ محبتوں کی کیفیت، انسان تو انسان رہے۔ وہ غضبہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی دہلیز پہ سر رکھ کے باقاعدہ آنسو بہایا کرتی تھی۔ وہ یافور نامی حضور کا دراز گوش قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے، جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر لکھا ہے کہ حضور کے گھر میں ایک چھوٹا سا ممولہ تھا، جب حضور گھر آتے تو وہ کسی گوشے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اور آقا کریم علیہ السلام جب گھر سے چلے جاتے اس طرح تو وہ مضطرب ہو جاتا، کبھی چارپائی پہ آ جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی نیچے، کبھی دائیں، کبھی اوپر۔ جب آقا کریم علیہ السلام دوبارہ گھر آتے فساکانہ تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا۔ اور اگر محبتوں کی کہانیاں اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھیڑنے لگوں تو میں تمہیں ایک ایسی البیلی اور انوکھی کہانی سناؤں گا جس کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ آقا کریم علیہ السلام منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ
سینوں کے اندر کلیجے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں، اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر بھی نہیں آتا، لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زہرا گداز ہیں، کلیجہ پگھلا دینے والی ہیں۔ اللہ اکبر! بلکہ امام سمودی نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مسجد گونجنے لگی اور جو ہے وہ عجیب منظر پیدا ہو گیا، صحابہ حیرت زدہ ہیں کہ یہ ہوا کیا کہ رونے والا نظر بھی نہیں آ رہا، اور آقا کریم ابھی خطبے کا آغاز بھی نہیں کیا اور اس کی چسکیاں اور چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور ممبر سے نیچے اترے۔ آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لیے ممبر بنا تھا، حضور ممبر پر بیٹھے تھے، پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے، آج ممبر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا، رونے والا یہ وہ خشک تنا تھا جو حضور علیہ السلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا، اس تنے ہنانا در ہجر رسول زارمی نالت چوں ارباب عقول۔ رومی کہتے ہیں کہ اس تنے ہنانا عاقل لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا، جس طرح کوئی بچہ بچھڑا ہوا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگی بن جاتی ہے، اس طرح اس کی گھگی بند گئی اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ ممبر پہ آئے، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لو لم افعل ہاکذا لہن الی یوم القیامہ، اگر میں ممبر سے اتر کر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ انوکھا پیار اور محبت کی یہ ریت اور یہ رسم اہل ایمان کے اندر جاری رہی، اور آقا کریم علیہ السلام کا پیار اور حضور علیہ السلام کی محبت ان کا ایک بیش قیمت سرمایہ رہا ہے۔ امت مسلمہ اس وقت زوال پذیر ہوئی جب ان کے سینے سے حب رسول کو کھینچنے کی سازش کی گئی۔ اقبال کہتا ہے تو کیا جانتا کہ تیرے ساتھ کیا قیامت توڑی گئی، عہد ما ماراز ما بیگانہ کرد از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ یہ جو فرقے گروہ بندیاں پیدا کی گئی اور حضور کی ذات کو وجہ نزاع بنا دیا گیا، آپ معتزلہ، مرجیہ، اندیہ، لا ادریہ اور جتنے بھی جو ہے وہ امت کے اندر انتشارات پیدا ہوئے ہیں، آپ ان سب کو دیکھ لیں، مطالعہ کر لیں، کبھی بھی حضور کی ذات وجہ نزاع نہیں بنی ہے۔ صفات پہ گفتگو ہوتی رہی ہے، خلق قرآن کا مسئلہ رہا ہے، کیا حرام رزق ہے یا نہیں ہے اس پہ بحث ہوئی ہے، کبیرہ کا مرتکب کافر ہے یا مومن ہے اس عنوان سے بحث ہوئی ہے۔ حضور کی ذات کبھی وجہ نزاع نہیں ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ امت کے اندر محبتوں کا مرکز رہی ہے، اور کبھی حضور کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ کسی نے کوئی جو ہے وہ ایسی بات یا اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کی۔ سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں اور سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے جب اغیار نے سازش کی تو اس وقت حضور کی ذات کو وجہ نزاع بنایا گیا، اور پھر ہمارا جو حال ہوا امت کا شرازہ بکھر کے رہ گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ بر صغیر پاک و ہند میں، جنہیں محدث علی الاطلاق کہتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ حضور علیہ السلام کے اس غلام اور دین متین کے اس سپاہی اور بر صغیر میں حدیث رسول کے اجالے بانٹنے والے اس محدث کو اپنا امام اور مقتدا مانتے ہیں۔ آپ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بہت سارے اختلافات امت کے اندر موجود ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں کم از کم میرے دور تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ شیخ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تو اب اس کے بعد اس عنوان سے بھی امت میں اختلاف پیدا ہوا، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ شیخ کے بعد کی کہانیاں ہیں۔ اس طرح توسل، استغاثہ، ندا اور یہ جتنے بھی عنوانات اختلاف کے ہیں، امت میں ایسے عنوانات سے پہلے اختلاف نہیں تھا۔ تو اقبال نے اس نبض پہ ہاتھ رکھا اور جو ہے وہ امت کے اس دکھڑے کو بیان کیا کہ عہد ما ماراز ما بیگانہ کر،
ہمارے دور نے ہمیں ہم سے دور کر دیا ہے، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، اس لیے کہ حضور کی ذات سے ہمیں دور کر دیا ہے۔ اور اقبال امت کا علاج اسی میں سمجھتا ہے کہ اس درماندہ قوم کو پھر حضور کی دہلیز پہ لے آئیں۔ اقبال کے فلسفے میں جو درد ہے، شکوے کے رنگ کے اندر ان کی کیفیات دیکھنے کو ملتی ہیں اور باقی ان کے کلام کے اندر، لیکن جواب شکوہ کے اندر وہ امت کا علاج بتا رہا ہے۔ یہ جو شکوہ ہے یہ ایک تشخیص ہے مرض کی، اور جو جواب شکوہ ہے یہ اس کی تدبیر ہے، اس کا علاج ہے۔ تو جواب شکوہ کا رنگ اگر آپ دیکھیں تو اقبال کی تان آخر اس پہ ٹوٹتی ہے، اور سارا فلسفہ ان دو لفظوں میں اقبال نچوڑتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو کائنات میں روشنی اور اجالے تب ہوں گے جب ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے امت جڑے گی۔ اب ہماری نسل نو مغرب سے متاثر ہو رہی ہے، دوسری جانب ایک شخص کئی بیڑیوں کا سوار ہوا جا رہا ہے، اور ایک شخص کو کتنے لوگ کھینچ کر کے ایک اپنی دعوت، اپنے فرقے کی، اپنی جماعت کی، اپنی گروہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور نتیجتاً اذہان جو ہیں وہ منتشر ہو کے رہ گئے ہیں۔ اب اس امت کو اور نوجوان کو اور آنے والی نسل کو وہ کون سا مرکز ہے جس پہ اکٹھا کیا جائے اور ان کو راہ مستقیم پہ بلایا جائے؟ تو وہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے، جس محبت پر بلا کر کے جب محبت سینے میں بیدار ہوگی تو پھر عقائد کی درستگی بھی پیدا ہوگی، اور پھر عمل کو مہمیز بھی لگے گی، اور پھر جد و جہد اور طاعت کے جذبے، یہ سب کچھ پیدا ہوگا۔ اس لیے محبت رسول، اس جوہر کو نئی نسل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب نئی نسل کے اندر محبت رسالت مآب کو کس طرح پیدا کیا جائے، اس عنوان کے ساتھ لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ یہ گزشتہ شب میری نظر میں علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈاکٹر عبدہ یمانی کی جو ہے وہ مطالعہ میں رہی ہے، جس میں انہوں نے 20 ایسے طریقے بیان کیے ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام کی محبت کو نئی نسل کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا جا سکے۔ لیکن اس وقت میرے سامنے وقت چونکہ اتنا نہیں ہے کہ میں ان 20 طریقوں کا اجمالی تذکرہ بھی کروں، گو کہ میرا ذہن تھا، لیکن میں اختصار کے ساتھ 3-4 باتیں، اور وہ بھی علامہ اقبال کا ایک مضمون ہے جس کا خلاصہ نئی نسل کے اندر دین کی آبیاری اور محبت رسول کی تخم ریزی ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اقبال نے اس کے لیے 3 چیزیں بیان کی ہیں، اور ایک چیز میں اپنی جانب سے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات، نئی نسل کے اندر حضور کا پیار کیسے اجاگر کیا جاتا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے کہ نسل نو میں حضور کی محبت کا جوہر منتقل کرنے کا زود اثر ذریعہ یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دیں، چونکہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو انسان کی فطری صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، روحوں کی زندگی کا سبب ہے، انسان کو طبی طور پہ توانائی نصیب ہوتی ہے۔ آپ پڑھیں قدرت اللہ شہاب کو، وہ کہتا ہے کہ مجھے جاگ ہی درود و سلام سے لگی، بلکہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آ گیا؟ جو اردو ادب کے نقاد ہیں وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں، جس انداز سے اس نے شاعری کی ہے، اور جن سنگلاخ زمینوں میں اور جن مشکل بحروں میں غالب نے لکھا ہے، یہ اسی کا ہی مقصوم ہے۔ پھر وہ جس عنوان سے بھی لکھے وہ کمال کر دیتا۔ یہ مسائل تصوف کے، یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ خار نہ ہوتا۔ بات کرنے کا ڈھب جانتا ہے، ذکر اس پر ہی وش کا، پھر بیاں اپنا تھا، بن گیا رقیب آخر جو رازداں اپنا تھا۔ جب وہ حسن کا نقشہ کھینچے تو حسن کو مجسم سامنے لے آتا ہے، جب تصوف کے مسائل پہ بولے تو لگتا ہے کہ یہ بہت جو ہے وہ نقطہ وار صوفی ہے، وہ جس لہجے میں آئے حد کر دیتا ہے۔ لیکن وہ قبولیت عامہ جو غالب کو نہ مل سکی وہ اقبال کا مقسوم ہوئی،
تو اقبال سے کسی نے پوچھا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن اور یہ رس، یہ مٹھاس، یہ تازگی کہاں سے آئی؟ تو اقبال نے کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ 1.25 کروڑ مرتبہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے درود پڑھنے کی سعادت پائی۔ تو درود وہ وظیفہ ہے جو انسان کو نکھار دیتا ہے، انسان کے لیے بہتریوں کا سامان پیدا کرتا ہے۔ ویسے بھی قرب قیامت میں جب کہ فتنے بارش کی طرح برس رہے ہوں گے تو درود نجات کی ضمانت ہوگا۔ حضرت امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ جب کثرت سے ترک اور فرق ہوں گے تو اس وقت حق کی پہچان کون ہوگی اور کس راہوں کے ہم مسافر ہوں گے؟ تو امام زین العابدین فرمانے لگے جو اہل السنہ ہوں گے وہ حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ اگر بہت سارے لوگ اسی نام سے دعویٰ رکھیں تو ان میں اصل کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، نشانی میں بتا دیتا ہوں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو نسل نو میں حب رسول کی آبیاری کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ دوسری بات، اپنی نسل کو حضور علیہ السلام اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی تخم ریزی کے لیے حضور علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کریں۔ یہ ایک فطری طریقہ ہے کسی سے پیار اور محبت کے رشتے کو قائم کرنے کا۔ جس شخص کی فضیلتیں بیان کی جائیں، عظمتیں بیان کی جائیں تو اس کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری طریقہ ہے کسی سے پیار کرنے کا اور کسی کے لیے دلوں میں محبت کی تخم ریزی کا۔ آقا کریم علیہ السلام کے معجزات ہیں، حضور علیہ السلام کا فضل و شرف ہے، حضور علیہ السلام کے مناقب ہیں، انبیاء علیہ السلام پر حضور علیہ السلام کی فضیلت ہے، حضور علیہ السلام کو جو شان اور خصوصیات عطا کی گئی ہیں ان خصوصیات کو امت کے نوجوانوں کے سامنے، نئی نسل کے سامنے رکھیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نئی نسل کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہوگا۔ میں اختلاف کا مزاج نہیں رکھتا، لیکن سچی بات اگر تکلیف کا سبب بھی ہو تو یہ ایک امر آخر ہے۔ بات اصول کی ہے کہ اگر یہ بحث چھڑی جائے کہ نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا تو مجھے بتاؤ کہ نسل نو کے سینے میں نبی کا پیار پیدا ہوگا؟ آج کی نسل آج نہیں تو ہم سے کل سوال کرے گی۔ سائنس تو زمین کی تہ میں چھپے ہوئے معدنیات بھی دیکھ لیتی ہے، پہاڑوں کی رگوں میں سونا کتنے فیصد پایا جا رہا ہے، جدید زمانے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ سمندر کی تہ میں موتی اور گھونگے کس سائز میں ہیں تو جدید سائنس سے یہ بھی ممکن ہو گیا ہے کہ اس سائز کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے، معدنیات کہاں اور کتنے پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک انسانی عروج ہے اور انسانی باغپن ہے جب انسانی نظر کا کمال اور انسانی دوربین کی رسائی پہاڑوں کی رگوں تک ہو گئی ہے اور زمین کی تہوں تک انسان پہنچ گیا ہے تو کیا نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا؟ یہ بے بسی کی کہانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نئی نسل کو بتانا پڑے گا۔ یہ کسی نے اپنے دور میں اندھیرے میں بیٹھ کے لکھ دیا، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ نبی تو نبی رہا، نبی کا غلام حضرت عمر منبر پہ بیٹھا ہے، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، حضرت ساریہ امیر لشکر ہیں، راستے میں دیوار کیا کئی پہاڑ کھڑے ہیں، حضرت ساریہ آگے بڑھ کے جوش میں حملہ کرنے لگے، دشمن پیچھے سے آ کے جو ہے وہ حملہ آور ہونے لگا، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، رہا نہ گیا، یہیں سے بولے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو نبی کے غلام کی نگاہوں کا عالم ہے کہ وہ پہاڑوں کے پیچھے دیکھ رہا ہے، تو جو نبی ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اگر اپنی اولاد کو اس طرح کے مسئلے بتائیں گے اور اس طرح کی باتیں بیان کریں گے تو وہ حضور کی ذات سے دور ہوں گے، حضور سے قریب نہیں ہوں گے۔ بات اختلاف کی نہیں اصول کی ہے۔ آج کی اس انسانی عروج کی اور انسانی کمال کی اور مادی ترقی کے اس زمانے میں اگر یہ کہا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ آج تو انسان زمین کی تنابیں تھام چکا ہے، آج تو
چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے، مریخ کے سفر کی تیاریاں ہیں، ایٹم کا کلیجہ شک کیا جا چکا ہے، پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، پانی کی تہوں تک انسان کی رسائی ہے۔ اور کسی زمانے میں ہم کہتے تھے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، لیکن آپ کے پاس یہ سسٹم موجود ہے کہ آپ فائر کر چکے ہیں، بعد میں پروگرام بن گیا کہ نہیں اس کو ہدف سے ہٹانا ہے تو آپ بٹن دبائیں، نکلے ہوئے میزائل کا رخ بدل سکتے ہیں، اس کو راستے میں توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ یہ انسانی دسترس اور انسانی اختیار کی دل آویز کہانی ہے کہ انسان نے سورج کی شعاؤں کو مسخر کر لیا، زمین کی تنابیں تھام لی، اور دھرتی کا کلیجہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ آنے واحد کے اندر کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے، ہوائیں اس کی قید میں ہیں، فضائیں اس کی دست میں ہیں۔ جب انسان نے یہ مادی ترقی قائم کر لی تو کیا نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا؟ یہ کتنی عجیب اور بے تک کی بات ہے۔ نبی کے اختیار کی کہانی سننی ہے تو آؤ نبی کی عظمتوں کو دیکھیں۔ نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کو جوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سمارا کرتے ہیں۔ آج انسانی دسترس اور اختیار کی کہانی کی دل آویزیاں یہ ہیں کہ کمان سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑے جا رہے ہیں، اور میزائلوں کے راستے اور ہدف تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ آؤ حضور کی دہلیز پہ دستک دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، باب المعجزات مشکات اٹھائیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہ بدو عرض کرتا ہے کہ حضور اگر حاضل العزق، یہ کھجور کا پکا ہوا خوشہ، آپ اس کو اشارہ کریں اور یہ ٹوٹ کے آپ کی جھولی میں آ گرے تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا۔ حضور نے فرمایا تب تم مان لو گے؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ حضور اشارہ کرتے ہیں، گچھا ٹوٹ کے جھولی میں آ گرتا ہے، ادھر گچھا پہنچتا ہے، ادھر اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب آقا کریم ان کھجوروں کو بانٹ بھی سکتے تھے، اس شخص کے ایمان لانے کی خوشی میں شیرینی بٹ جاتی، اور قیامت تک ان لوگوں کے لیے افتخار ہوتا، فخر ہوتا کہ کچھ صحابہ نے معجزے کی کھجوریں کھائی ہیں۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام جانتے تھے قیامت کے قرب میں تیروں کے رخ موڑے جائیں گے اور انسانی کمال اور اختیار کی کہانی یوں دل آویز ہوگی۔ آقا نے وہ کھجوریں بانٹی نہیں، بلکہ اس پکے ہوئے کھجوروں کے خوشے سے مخاطب ہو کے کہا تجھے جس کام کے لیے بلایا وہ تو ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جا۔ صرف اتارنا نہیں جانتے، ان کو واپس جوڑنا بھی جانتے، چاند کے ٹکڑے ہی نہیں کرنا جانتے، اصلی حالت کے اندر ان کو پلٹانا بھی جانتے ہیں۔ یہ نبی کے اختیار کی دل آویز کہانی ہے۔ تو نئی نسل کو وہ باتیں نہ سنائیں کہ جن سے نئی نسل دور ہو، بلکہ آج کی سائنس بہت عروج اور بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن جو عروج میرے رسول نے پایا ہے، یہ سائنس اور یہ مادی ترقی اس کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتی۔ آج دنیا چاند پہ جا کے فخر کر رہی ہے، میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کر رہا۔ اور پھر معراج کی شب میرے رسول وہاں پہنچے ہیں جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل اولاب کمال ہی۔ یہاں امام احمد رضا کا اسلوب دیکھیے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل اولاب کمال ہی۔ تو نسل نو کو حضور کا پیار دینے کے لیے آقا کریم کے فضائل و مناقب بیان کرنے پڑیں گے۔ تیسری بات، نسل نو کو حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کا پیار دینے کے لیے حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ سنانا پڑے گا۔ کائنات میں انسان کی یہ طبع ہے اور فطری مجبوری ہے کہ حسن کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، اور یہ میلان طبعی ہے۔ تو اس لیے نئی نسل کو حضور کے حسن کے قصیدے بیان کرنے پڑیں گے۔ علماء نے باقاعدہ اس پہ کتابیں تصنیف کی ہیں۔ امام ترمذی کی شمائل ترمذی اسی عنوان کے ساتھ ہے، اس میں حضور علیہ السلام کے ناخن انور سے لے کر کے سر کے بالوں تک حضور کے ایک ایک عضو کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ تو نسل نو کو حضور کے حسن کا تذکرہ سنانا پڑے گا تاکہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ یہ عنوان اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے، لیکن ایک حدیث سن لیں۔ حضور کے صحابہ میں ایک نام ہے حضرت ابو طفیل کا،
یہ سب سے آخری صحابی ہیں. حج کا موسم ہے، اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو. لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہا، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دیجیے. تو انہوں نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک چٹے رنگ کے تھے، ایک حسن نمکین تھا، ایک ہر معاملے میں توازن تھا. آخری بات میرے عنوان کی، ورنہ اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. حضور علیہ السلام کے فضائل و مناقب، حضور کے حسن کا تذکرہ، آقا پر کثرت درود، یہ سارے وظائف زود اثر ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنی نسل کو حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پہ بلایا جاتا ہے. ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ اپنی نئی نسل کو حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کریں، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں حضور علیہ السلام کے لیے، صاحب سیرت کے لیے پیار کے جذبے پیدا ہوں گے. آقا کریم علیہ السلام کو جو حسن صورت دیا گیا ہے اس کا جواب نہیں ہے، لیکن جو حسن سیرت دیا گیا ہے اس کا بھی جواب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کے خلق کی خود تعریف کرتے ہوئے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب تو عظیم خلق کا مالک ہے. تو جس کے خلق کو رب نے بھی عظیم کہا ہے، وہ سیرت کے کس اونچے درجے پہ گامزن ہوگا. اس لیے اپنی نئی نسل کو اس عنوان کے ساتھ آگاہی دے کر کے اپنی نئی نسل کو حضور کی محبت کی طرف بلایا جائے گا. ایک بات اور عرض کروں جاتے ہوئے، وہ یہ کہ اپنی اولادوں کے دلوں کے اندر اس بات کا احساس پیدا کیجئے اور اس مسرت اور اس خوشی کا وہ اظہار کریں کہ ہم حضور کی امت ہیں. اور یہ احساس فرحت کا اور انبساط کا حضور علیہ السلام کی قربت کا سبب بنے گا. اور صحابہ اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے، اور ابھی آپ نے روایت سنی کہ سب سے زیادہ خوشی صحابہ کو اگر کسی بات کی ہوتی تو ایمان لانے کی ہوتی. تو حضور علیہ السلام کی صورت میں جو کرم نوازی ہوئی، 1,00,000 انبیاء علیہم السلام ہیں، لیکن جو اعزاز اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا وہ کسی اور کا مقسوم نہیں ہے. شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے. تو جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں، حضور کے صدقے سے حضور کی امت جو ہے وہ ساری امتوں سے افضل ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کے سوچے ہم اس قابل ہیں کہ اتنا بڑا اعزاز دیا گیا؟ یہ مجھے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ تم بہتر امت ہو، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. میرے بزرگ ایک شعر پڑھا کرتے تھے اور ان کے اوپر ایک محویت کا عالم طاری ہوتا تھا، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو. محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. اس پہ جتنا بھی ناز کریں کم ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کبھی جھوم کے پڑھا کرتے تھے، منا علینا ربنا ام باس فینا محمدا، ہمارے رب نے تھوڑا احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیے. اور آپ اس منظر کو نہیں بھول سکتے جب مدینے میں حضور جلوہ فراز ہوتے ہیں اور بنو نجار کی بچیاں ہاتھوں میں دفیں لیے حضور کی آمد کے ترانے پڑھ رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جیتا بالامر المطاع. اور وہ کتنی خوشی کے ساتھ ان کے لہجے کا بانک پن دیکھیے، انداز دیکھیے، انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دائی فلبسنا صوب یمن بعد تلفیق الرقاع. وہ بچیاں پڑھتی ہیں کہ ہم تو پیوند لگے کپڑے پہنا کرتی تھیں، ہم تو غریب گھروں کی بچیاں ہیں، لیکن آج کیا ہوا کہ ہم نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم نے یمنی حلے پہنے ہوئے ہیں. کہا حضور ہم اس قابل تو نہیں تھی، ہم تو غریب لڑکیاں تھیں، لیکن آج یمنی حلے ہم نے جو پہنے ہیں اس چاؤ خوشی میں پہنے ہیں کہ آپ جلوہ گر ہو گئے ہیں. تو اس شوق میں، اس محبت میں اپنی نئی نسل کو ہم جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے بالخصوص موسم میلاد میں ان کے لیے محبتوں کے ساماں کریں، تاکہ ان کے لیے حضور علیہ السلام کی محبتوں کا جوہر اور چمکے اور جھلکے اور سینے روشن ہوں. اللہ تعالیٰ یہ دولت بیدار ہم سب کو نصیب فرمائے. کل دوبارہ حاضری ہوگی تو عنوان ہوگا محبت اہل بیت.
انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جہد و عظیمت کے راہی، ہم جہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، ہم جہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، آفاق کے ہر ہر گوشے میں، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے، ہم جہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ اس دارالعلوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے، درد بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے دعا گو رہیں، اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے۔ ہم نے چاہا یہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھت اور فرشی لینٹر جو پڑا ہے، یہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے، تو اگر ہمیں 99 لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے، لیکن 47 لوگ ہمیں مل سکے، چونکہ 3.5 لاکھ روپے ہم نعت خواں کو دے لیتے ہیں، مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے، تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ باقی جن لوگوں نے انفرادی طور پہ کوشش کی، 2، 5، 7، 8، 10، 20 ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے، تو یہ اتنا کام مکمل ہوا، اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ قرض لے کر کے ڈالا ہے، اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے۔ جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف 2 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ جامعۃ المصطفیٰ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں، ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً 1200 سے 1500 روپے تک ہے۔ اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا، تو یہ ایک تعاون کی صورت ہوگی۔ بہرحال جس طرح جس سے بن پڑے، اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشاں رہنا ہے۔ جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی، اے اللہ اس کو جزائے جزیل دے۔ جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا، اس کو بھی جزائے جزیل عطا فرما۔